بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک شخص نے بتایا، میں اپنے دوست کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے اس کے گاؤں گیا۔ یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز یہاں کا ایک عام سا موچی تھا، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کی شہرت کی وجہ اس موچی کے ہاتھ کا ہنر نہیں تھا، بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کی پراسرار عادت کی وجہ سے لوگ اس موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کا بے حد شوق ہو گیا اور میں اپنے دوستوں سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے۔ آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے ہاتھ میں جو سب اس کے نہ صرف دیوانے ہیں بلکہ اس کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ ہم دونوں اس موچی کی دکان کی جانب چل دیے، لیکن میں حیران رہ گیا کہ اس موچی کی نہ تو کوئی دکان تھی، نہ ہی کوئی کارخانہ، محض ایک درخت کے نیچے اس نے اپنا ڈیرا جمائے رکھا تھا۔ مختصر سے اوزار پر مبنی ایک چھوٹا سا صندوق، اس کے بیٹھنے کے لیے ایک چھوٹا خستہ حال فرش اور پیروں نہایت بے سودہ جوتوں کی جوڑی اس کی ملکیت تھی۔ درخت کے جڑوں سے بنا سیمنٹ کے پتھر پر اس کی چھوٹی سی دکان تھی۔ شہزاد نے مجھے بتایا کہ اس درخت کی جڑوں کو اس موچی کی ملکیت سمجھو۔ گاؤں والوں نے لاکھ کوششیں کی، لیکن اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا۔ اب سب کے سب تھک ہار کر باز آ گئے ہیں۔ یہ موچی پچھلے 30 سال سے یہاں پر اپنے ڈیرا جمائے ہوئے ہے۔ جب شہزاد یہ سب بتا رہا تھا اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس وقت اسلم موچی اپنی برائے نام اس دکان پر موجود نہیں تھا۔ مجھے شہزاد نے مزید بتایا کہ اس موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلم موچی کسی کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حال بتا سکتا ہے اور اسے آنے والے کسی مصیبت سے آگاہ کر سکتا ہے، تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے۔ میرا تجسس اور بڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات چیت کروں، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ہم یہاں شہزاد کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ ہم اس درخت کے تنے پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں نے شہزاد سے پوچھا کہ یہ کیسا علم ہے اس کے پاس، اور اگر وہ موچی ہے تو اس قدر گہرا علم کا مالک کیسے بنا؟ مجھے بتایا گیا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اس موچی نے یہاں درخت کی جڑ کے قریب درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ یہاں پر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا رہا، لیکن گاؤں میں اور بھی موچی تھے، اس لیے اس کے پاس کام بہت کم آتا۔ کبھی کبھار تو سارا دن خالی گزر جاتا۔ ایک دن شام ہونے کو آگئی، لیکن اس کے پاس سارا دن میں ایک بھی جوتا مرمت کو نہیں آیا اور خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتا۔ اسی اسام میں اس کے پاس ایک نہایت بوڑھی عورت اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آئی۔ وہ بہت غریب تھی، کپڑوں پر جگہ جگہ پیون لگے تھے، ننگے پاؤں کھڑی تھی اور اپنے جوتا ہاتھ میں تھمائے رکھا تھا۔ اسلم کے قریب آ کر کہنے لگی، بیٹا کیا تم میرا جوتا سلائی کر دو گے؟ اسلم نے نہایت احترام کے ساتھ کہا، کیوں نہیں اماں جی، لیکن وہ بوڑھی ایک دم بولی، مگر میرے پاس تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں۔ گاؤں کے سب ہی موچیوں نے مفت میں میرا جوتا مرمت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلم نے اپنا سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑھی کو احترام سے وہاں بٹھایا اور کہا، اماں جی، بیٹے کبھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں کیا؟ آؤ میں تمہارا جوتا مرمت کر دوں۔ یہ کہہ کر اسلم نے جوتے جو کہ بے حد کیچڑ زدہ تھا اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ بوڑھی کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے لگتا ہے ان جوتوں کا صحیح حقدار مجھے آج مل گیا ہے۔ بوڑھی کی الفاظ سن کر اسلم چونک پڑا۔ اس نے دل میں سوچا، اتنے بوسیدہ جوتوں کو ابھی بھی کسی کی ملکیت ہونا چاہیے کیا؟ لیکن خیر، وہ اماں کے احترام میں خاموشی سے ان کی بات سننے لگا۔ بڑھیا نے اپنا بوسیدہ قمیض کی جیب میں سے ایک حقیقی انگوٹھی نکالی اور اسلم کو دے دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا جیسے کچھ پڑھ رہی ہو، پھر اٹھی اور اس درخت کے گرد ایک دائرہ کھینچ کر کہنے لگی، یہ لو بیٹا، آج سے میرا سارا علم تمہارا ہوا۔ تم جب یہاں بیٹھ کر کام کرو گے، ان جوتوں کو پیون رکھو گے اور اس انگوٹھی کو بھی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی اسلم کے پاس سے چلی گئی۔ اسلم کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے بڑھیا کی سب ہی باتوں پر عمل کیا۔ وہ جب بھی اپنا کام پر آیا کرتا ان جوتوں کو پہنے رکھتا۔ اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگنے لگی۔ ایک وقت بھی تھا جب پورے دن ایک بھی گاہک نہ آتا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اسلم موچی کے پاس گاہکوں کی بڑی لائن کھڑی تھی۔ اس وقت اسلم کی عمر 32 سال تھی۔ اسلم کا کام خوب چلنے لگا۔ شروع میں ایک دو بار اسلم نے محض ایک آزمائش کے طور پر جوتے اتارے، مگر جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ وہ اب ان جوتوں کے بغیر نامکمل ہے۔
ابھی ہم یہ سب بات کر ہی رہے تھے کہ کچھ دیر بعد اسلم موچی نمودار ہوا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہایت سادہ شخصیت کا مالک تھا۔ اب اس کی عمر تقریباً 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ دبلا پتلا جسم، نظریں نیچی کی ہوئی، سادہ سی چال کے ساتھ وہ سلام کرتا ہوا ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں گہری زرد رنگ کی تھیں۔ ان میں کوئی خاص کشش نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا تاثر اس کے آنکھوں میں گہرائی سی موجود تھی، جس پر وہ مجھے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ شہزاد نے خالہ جان کے جوتے اسلم کو تھما دیے۔ وہ خوش اسنوبی سے انہیں سلائی کرنے لگا۔ اپنا کام میں مگن اچانک رک گیا اور کہنے لگا، شہزاد بیٹا، اگر تم اپنی والدہ کو کوئی بہت ضروری کام درپیش نہ ہو تو انہیں کسی طویل سفر پر جانے سے منع کر دو۔ شہزاد نے حیرت سے پوچھا، اچھا کیا معاملہ ہوا آپ کو؟ اسلم موچی نے جواب دیا، خطرہ ہے، وہ بھی موت کا خطرہ، لیکن اگر تم احتیاط کرو گے تو مصیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ دراصل اسلم موچی کسی کے بھی جوتوں کو ہاتھ لگا کر اس کے ماضی اور مستقبل کو بھانپ سکتا تھا، اور یہی وہ پراسرار علم تھا جو بڑھیا نے اسے دے کر گئی تھی۔ ہم جوتے لے کر گھر واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ کچھ دور کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر شہزاد کی والدہ شادی کا دعوت نامہ خود لے کر نہیں آئیں گی تو ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خالہ جان کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا، اور راستے میں بس کو حادثہ پیش آ گیا اور بس ایک کھائی میں جا کر گر گئی اور خالہ جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ہنستا بستا گھر موت کے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ میری تو عقل دنگ رہ گئی کہ ایسا کیسے کوئی شخص محض جوتوں کو ہاتھ لگا کر بتا سکتا ہے ان جوتوں کو پہننے والے کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوگا۔ کچھ دن کے بعد سادگی سے شادی ہو گئی۔ اب میں نے واپسی اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ شہزاد مجھے گاؤں کی سیر کروا رہا تھا۔ اچانک میرا جوتا ٹوٹ گیا اور ہم اسے سلائی کروانے کے لیے اسلم موچی کے پاس لے آئے۔ اسلم بھائی نے میرا جوتا سلائی کرتے کرتے مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، مجھے کچھ وقت لگے گا، چاہو تو کچھ دیر بعد لے جانا۔ پھر کچھ دیر رک کر مجھے مخاطب ہو کر بولے، بھائی تم قسمت کے تو بڑے تیز ہو، آنے والے چند سالوں میں ہی تم بلندیوں کو چھو لو گے۔ میں حیران تھا، حالانکہ میں اس کی پیش گوئی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، پھر بھی میرا یقین میں کچھ کمی سی تھی۔ خیر ہم سامان سمیٹے اور واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ واپسی چلا گیا۔ شام کو میرے واپسی کی ٹرین تھی۔ ہم جوتا لینے اسلم کی دکان پر پہنچ گئے، لیکن اسلم وہاں نہ تھا۔ اس کے شاگرد نے جوتا دینے سے منع کر دیا، وہ خود آ کر دیں گے، لیکن ٹرین کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ میں یہ زور دینے لگا تو شاگرد نے 3 جوتوں میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، یہ لیجئے، جو آپ کا ہے وہ لے لیں۔ مجھے اپنے جوتے کی پہچان تھی اور گھر لے آیا۔ گھر واپس پہنچتے ہی تھا کہ میری جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ میں بلندیوں کے خواب دیکھتے ہوئے جرمنی پہنچ گیا، لیکن میری قسمت نے اپنا پلٹا مار لیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک حادثے کی بنا پر مجھے جیل ہو گئی، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ اس دوران مجھے بے حد تکلیف سے گزرنا پڑا۔ ہر لمحے میں رو رو کر گزارا، ہر رات مجھے موت جیسی لگتی۔ میں ہر وقت دل ہی دل میں اسلم کو کوستا رہتا اور سوچتا کہ جس دن میں یہاں سے چھوٹ گیا تو اس کے پاس جاؤں گا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے درخت کے گھسیٹ دوں گا۔ بالآخر وہ قیامت۔ خیر 5 سال ختم ہوئے اور میں اپنے عہد کے مطابق واپس وطن پہنچتے ہی سیدھا اسلم کے پاس گیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے، وہ بھی جیسے مجھے اب بھانپ سا گیا ہو۔ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلانے لگا اور اسی کیفیت میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ اسلم نے مجھے نہایت افسوس سے دیکھا اور کہنے لگا، میرے شاگرد نے کہا تھا نا کہ میں خود آ کر تمہیں جوتے دوں گا، تب تم نے کیوں زبردستی کی؟ کیا تمہیں یقین تھا کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے ہو؟ میں قدر حیرانگی میں آ گیا یہ سن کر کہ اس کا بیان چھوٹا دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچا کہ مجھے یاد آیا، ایک دن 3 جوتے تھے جس پر نام نہیں لکھا ہوا تھا اور وہ تینوں تقریباً ایک ہی جیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتے کی پہچان کی اور لے گیا۔ اسلم نے جواب دیا، نہیں، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، تمہارا جوتا آج بھی میرے پاس ہے۔ تم اس دن کسی اور کا جوتا لے گئے تھے اور نام میں نے تمہارا تقدس میں نہیں لکھا تھا۔ تمہارا نام عبداللہ ہے اور باقی دونوں بھی عبدالرحمن اور عبدالرحیم ہیں۔ بھلا اللہ کا ناموں میں بھی جوتا پر کیسے لکھ سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے اپنے شاگرد کو کہہ دیا تھا، جوتا میں خود آ کر واپس دوں گا۔ تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے اس کی قسمت میں 5 سال کی قید لکھی تھی، سو وہ تمہارے جھیلنی پڑی۔ تمہاری قسمت واقعی ہی بلند ہے۔
اب تم اپنا جوتا لے جاؤ مجھ سے۔ اسلم کی باتیں خنجر کی طرح میرے دل میں بس سی گئیں۔ دکھ سے میرا دل پھڑپھڑائے جا رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اسلم نے مجھے میرا جوتا واپس دیا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری مل گئی، اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میری عقل آج تک اسلم کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن ایک بات جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ضرور ہے کہ اپنی چیزوں کا بھرپور انداز میں خیال رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔